اب یہاں سے آگے ریمیننگ پارٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُلًّا آیت نمبر 40 سے. فَقُلًّا تو ہر ایک کو اخذنا ہم نے پکڑا بذنبہ اس کے گناہوں کے سبب. فَمِنْهُمْ تو ان میں سے من جو ارسلنا بھیجا ہم نے یا ہم نے بھیجی علیہ اس پر حاصباً پتھراؤ کرنے والی آندھی. ومنہم اور ان میں سے من جو اخذت ہو پکڑا اسے الصیحۃ چیخ نے چنگھاڑ نے. ومنہم اور ان میں سے من جو خسفنا ہم نے دھنسا دیا بھی اس کو الارض زمین میں. ومنہم اور ان میں سے من جسے اغرقنا ہم نے غرق کر دیا. وما اور نہیں کانا تھا اللہ تعالیٰ لیظلمہم کہ وہ ظلم کرتا ان پر. ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ سب انفسہم اپنے نفسوں پر یعنی اپنی جانوں پر یظلمون وہ سب ظلم کرتے. اب یہاں پر مختلف قوموں کے مختلف عذابوں کا ذکر ہوا ہے کہ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا. ان میں سے بعض پر ہم نے پتھراؤ کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا چیخ نے چنگھاڑ نے. اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے جو ان پہ ظلم کرنے والا ہے. اللہ جان کے کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر بلکہ یہ لوگ اپنی ہی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے باری باری سب کا ذکر ہوا ہے. پہلے یعنی عاد علیہ السلام جن پر آج کی قوم جو قوم عاد تھی جن میں مسلسل 7 رات اور 8 دن تک سخت طوفان ہوا تھا ان پر آیا تھا پتھراؤ کی آندھی. پھر سمود کا ذکر ہے یہاں پر. پھر قارون کا ذکر ہے. پھر فرعون اور حامان کا ذکر ہے. یہ تمام قصے جو یہاں تک سنائے گئے ہیں ان کا روئے سخن دو طرف ہے. ایک طرف یہ اہل ایمان کو سنائے گئے ہیں تاکہ وہ پست ہمت اور دل شکست اور مایوس نہ ہو اور مشکلات اور مصائب کے سخت طوفان میں بھی صبر و استقلال کے ساتھ حق و صداقت کا علم بلند کیے رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ آخرکار اس کی مدد ضرور آئے گی. وہ ظالموں کو نیچا دکھائے گا اور کلمہ حق کو سر بلند کر دے گا. دوسری طرف ان ظالموں کو بھی سنائے گئے ہیں جو اپنے نزدیک تحریک اسلامی کا بالکل جو ہے وہ ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے یہاں پر کہ بڑے سے بڑے بھی قومیں گزر چکی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کس کس طرح کے عذاب دیے. یہ غلط فہمی آخرکار تمہیں انجام سے دوچار کرے گی کہ وہ جو چاہ رہے ہیں کہ اسلام کو ڈبو دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تم سے پہلے بھی قوم نوح قوم لوط قوم شعیب عاد قوم سمود یہ سب جو ہے فرعون اور قارون حامان یہ بڑے بڑے سردار بڑی بڑی قومیں گزر چکی ہیں جن کو آخرکار اللہ تعالیٰ نے عذاب دیے. کس طرح کے عذاب؟ پتھراؤ کی آندھی کے زلزلے کے چیخ کے زمین میں دھنسا دیا پانی میں غرق کر دیا اور وہ کچھ نہ کر سکے. مثل الذین مثال ان لوگوں کی اتخذوا جن سب نے بنا رکھے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا اولیاء کئی مددگار کا مثل العنکبوت مکڑی کی مثال کی طرح ہے. اتخذت اس نے بنا لیا بیتن ایک گھر. کس نے؟ مکڑی نے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ اور بے شک اوہنا سب سے زیادہ کمزور البیوتی گھروں میں سے لبیتو یقیناً گھر العنکبوت مکڑی کا ہے. لو کاش کانو وہ سب ہوتے یعلمون وہ سب جانتے. اب پیچھے مشکل ورڈ ہے ایک حاسبن کے پتھراؤ کرنے والی آندھی اور خسفنا کہ ہم نے دھنسا دیا. اب آیت نمبر 41 ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں یعنی اور معبود بنائے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح یعنی مکڑی کے جالا جس کے گھر ہوتا ہے اس کی طرح ہے. اور وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے جو مکڑی ہے اور حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر یعنی کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے کہ کاش وہ لوگ جان لیتے. اوپر جتنی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب شرک میں مبتلا تھی اور اپنے معبودوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے حامی و مددگار اور سرپرست یعنی گارڈینز ہیں اور ہماری قسمتیں بنانے والے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتے ہیں. ان کی پوجا پاٹ کر کے اور انہیں نظر و نیاز دے کر ہم ان کی سرپرستی حاصل کر لیں گے تو یہ ہمارے کام بنائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھیں گے. لیکن جیسا کہ اوپر کے تاریخی واقعات میں دکھایا گیا ہے کہ ان کے یہ تمام عقائد و احکام ان کے اس وقت بالکل بے بنیاد ثابت ہوئے جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کی بربادی کا فیصلہ کر دیا. اس وقت کوئی دیوتا کوئی ان کا ولی کوئی بت کوئی روح کوئی جن کوئی فرشتہ جسے وہ پوچھ رہے تھے ان کی مدد کو نہ آیا
اور اپنے باطل توقعات کی ناکامی پر وہ بس افسوس سے ہاتھ ملتے رہ گئے، اور آخرکار جو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا وہ ان پر آ گیا اور کوئی ان کو اس عذاب سے بچا نہ سکا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مشرکین کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ کائنات کے حقیقی مالک جو ہے اس کو چھوڑ کر تم یہ جو ادھر ادھر کے سارے بت اور اس طرح کے شریک بنا رہے ہو نا، تو یہ اس کی حقیقت مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا ایک انگلی کی چوٹ جو ہے، کیا نام ہے، انگلی کی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک انگلی کی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیا ہے جو مکڑی کا جالا ہے وہ ایک انگلی کی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح تمہارے توقعات کا یہ جو ہے گھروندہ بھی ہے، وہ خدائی تدبیر سے پہلے تصادم ہونے باش باش ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ذرا سا عذاب آیا تو تمہارا کوئی شریک تمہاری مدد کرنے وہاں پر نہیں آئے گا، اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی دوست نہیں بنا رہے، تو یہ سب چیزیں جن کو تم پوچھ رہے ہو اور بات کر رہے ہو تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما جو یدعون، جن کو وہ بلاتے ہیں، کیا پکارتے ہیں، من دون اللہ، اس کے سوا، من شیء، کوئی چیز بھی، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہی زبردست غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں انہیں، للناس، لوگوں کے لیے، وما، اور نہیں، يَعْقِلُهَا، وہ سمجھتے اس کو، عقل رکھتے اس کی، الا، مگر، العالمون، سب علم رکھنے والے ہیں۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، کہ جو بھی مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ ان جیسے جو جنہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی اور جو سم بکم لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھ سکتے، صرف علم والے جو نظر رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، وہ لوگ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، ساتھ حق کے، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیاتن، یقیناً نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں پر وہ نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار 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 بیان فرمائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین کی پیدائش جو ہے، آسمان و زمین جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، یہ بھی ایک حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کو، بڑی ایک مصلحت کے ساتھ اس کو پیدا کیا، اور ایمان والوں کے لیے تو یہی سب سے بڑی اور بھاری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔